توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب اپنے رب سے کہو، یہ بھی اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، یعنی جو کچھ اب کہا جائے گا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، نبی کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بولتے ہیں پیغمبر وہ وحی کے مطابق بولتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس میں تو قل کہہ کر کہہ دیا، قل میرے حبیب کہیے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما۔ میں سچائی کے ساتھ داخل ہوں اور سچائی کے ساتھ ہی اس کام سے باہر نکلوں۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ، اور میرے لیے قرار دے اپنی جانب سے سلطانا نصیرا، ایک مضبوط مددگار۔ ارے بھائی عربی جاننے والوں ذرا اتنا تو توجہ کرو کہ نصرت اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے نصرت نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے ہیں۔ میں یا علی مدد کہوں تو شرک کہلاتے ہو، اور نبی اگر نصیر مانگ رہے ہو، مددگار مانگ رہے ہو تو کہتے ہو کہ یہ عین عبادت۔ قرآن مجید سے یا علی مدد کی یہی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ یا علی۔ اللہ سے نبی سلطان نصیر مانگ رہے ہیں۔ نصیر کہتے ہیں ایسا مدد کرنے والا جو کبھی نہ کہے، مدد کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، اللہ ہی کہلوا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھے ایک مضبوط مددگار چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ مجھ سے مدد مانگو۔ نبی اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، اگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری جانب سے کوئی تمہارا مددگار بھی ہو۔ یا علی مدد سنت پیغمبر ہے، یا تو تم ڈھونڈ کے لے آؤ کہ کون نصیر ہے جس سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ورنہ نام ہم بتا دیتے ہیں۔